الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. درود پاک پڑھو جی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس جہان میں، عالم میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے، اور جب اس جہان سے نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، تو کہاں جائیں گے؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ گویا اس زندگی سے پہلے ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے. تو پہلے ہم کہاں تھے؟ تو یہی جواب ہے نا کہ ہم عالم ارواح کے اندر تھے. جب چلے جائیں گے اس دنیا سے تو کہاں جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے نا کہ ہم عالم آخرت میں چلے جائیں گے. وہ انسان کی زندگی کی ابتدا عالم ارواح سے ہوئی ہے. تو عالم ارواح سے یہ انسان عالم دنیا میں آیا ہے. عالم دنیا سے اس نے عالم آخرت میں چلے جانا ہے. تو یہ انسانی زندگی کا سفر ہے بھائی. انسانی زندگی کا سفر ہے ایک مکان سے دوسرے مکان میں، اور دوسرے مکان سے تیسرے مکان میں یہ منتقل ہوتا رہا ہے. کہ سب سے پہلا مکان عالم ارواح کا ہے. ایک عالم ہے، اس دنیا سے پہلے ایک عالم ہے، اور اس دنیا کے بعد بھی ایک عالم ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں. مگر پہلا بھی غیب ہے اور آخر والا بھی غیب ہے. نہ ہم پہلے کو جانتے ہیں نہ آخر کو جانتے ہیں بھائی. یعنی دو غیب کی کڑیوں کے درمیان ایک یہ کڑی ہے جو سب سے چھوٹی اور مختصر ہے، جسے ہم عالم دنیا کہتے ہیں. عالم دنیا کہتے ہیں. تو بھئی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی پہلے والے کو ہم نہیں جانتے، اور آخر والے کو بھی ہم نہیں جانتے، مگر پہلے والے کو ماننا بھی ضروری ہے اور آخر والے کو بھی ماننا ضروری ہے. کیا کہنے، ماننا پہلے والے کو بھی ضروری ہے اور آخر والے کو بھی ضروری ہے. جس نے عالم ارواح کو نہیں مانا وہ بھی ایمان سے گیا،
اور جس نے عالم آخرت کو نہیں مانا وہ بھی ایمان سے گیا۔ تو بھئی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اور آخر کو ماننا تو ہے، مگر ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ انسان اسی کو مانتا ہے جس کو جانتا ہے، جس کو جانتا نہیں اس کو مانتا بھی نہیں۔ بھئی یہ انسان کی فطرت ہے اللہ اکبر، کیا کہ کہنے جسے چاہیے؟ جانتا ہے اس کو مانتا ہے، اللہ اکبر۔ جس کو جانتا نہیں اس کو مانتا نہیں۔ تو ہم نہ پہلے والے کو جانتے ہیں نہ آخر والے کو جانتے ہیں، بھئی نہ آخر والے کو جانتے ہیں، مگر پہلے والے کو بھی ماننا پڑتا ہے اور آخر والے کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اگر کوئی شہادت ہے نا تو یہی عالم ہے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ پہلا بھی غیب ہے اور آخر بھی غیب ہے، پہلا بھی غیب ہے اور آخر بھی غیب ہے۔ تو یہ صرف یہی ایک عالم ایسا ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں، تو یہ جس کو ہم عالم شہادت کہتے ہیں۔ اور یہ سب سے مختصر اور سب سے چھوٹا اور سب سے قلیل عالم جو ہے وہ یہی ہے جس کو ہم عالم شہادت کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو شہادت کیوں کہتے ہیں؟ یہ شہادت کیوں ہے اور وہ غیب کیوں ہے؟ بھئی کیونکہ اس کو اس نے سمجھا دیا ہے۔ جب اس نے سمجھا دیا تو یہ شہادت ہو گیا۔ ان عالموں کو رب نے سمجھایا نہیں، اس لیے وہ غائب ہو گئے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس نے ہمیں صلاحیتیں عطا کر دیں۔ ہم اس عالم کو سمجھتے ہیں کیوں کہ اس نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہوتے ہی وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کہاں پر رکھا ہوا ہے اور اس نے کس طرح سے اسے حاصل کرنا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رزق کہاں ہے اور اس نے وہ رزق کہاں سے کس طرح سے حاصل کرنا ہے۔ بچہ انسان کا ہو، حیوان کا ہو، چرند پرند کا ہو، حشرات کا ہو، کیڑوں مکوڑوں کا ہو، ہر ذی روح کا بچہ اپنے پیدا ہوتے ہی یہ جانتا ہے کہ اس کا رزق کہاں ہے اور اس نے کس طرح سے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ ماں اور غیر ماں کا فرق اسے معلوم ہے، اسے پتا ہے کہ وہ ماں کے بازوؤں میں ہے یا غیر ماں کے بازوؤں میں ہے۔ تو اتنا علم اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کر کے بھیجتا ہے اور اسے فطری ہدایت کہتے ہیں۔ اب وہ کلام آزاد اور شبلی نعمانی اسے وجدانی ہدایت کہہ رہے ہیں۔ گویا انسان کے باطن کے اندر کوئی وجدان موجود ہے، الہام موجود ہے جو اس کو تربیت کے راستے کے اوپر لگا رہا ہے۔ مگر جب یہ دروازہ بند ہوتا ہے نا تو پھر ایک اور دروازہ کھول دیتا ہے جس کو حواس کہتے ہیں۔ اس نے آنکھ دی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، اس نے کان دیا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس نے ناک دی ہے جو یہ معلوم کرتی ہے کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، اس نے زبان دی ہے جو چکھ کر یہ بتاتی ہے کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، اس نے چھونے والی قوت دی ہے کہ انسان چھو کر معلوم کرتا ہے کہ ٹھنڈا گرمی ہے یا سردی ہے۔ تو ہر ایک زمانے کو سمجھنے کے لیے اس نے ایک قوت عطا کی ہے۔ اور یہ عالم جسے ہم عالم شہادت کہہ رہے ہیں نا، جو بظاہر ایک عالم دکھائی دیتا ہے مگر یہ ایک عالم نہیں ہے بلکہ کئی عالموں کا مجموعہ ہے۔ ایک عالم وہ ہے جس کو ہم دیکھ کر معلوم کرتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جس کو ہم
ہم سن کر معلوم کرتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جسے ہم سونگ کر معلوم کرتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جسے ہم چکھ کر معلوم کرتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جسے ہم چھو کر معلوم کرتے ہیں، اور ہر عالم کو سمجھنے کے لیے اس نے ایک صلاحیت عطا کی ہے، اور اسے ایک صلاحیت کی وجہ سے وہ غیب نہیں رہا ہے بلکہ شہادت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، بھئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا غیب کہیں؟ اللہ اکبر، غیب نہیں رہا، شہادت۔ اگر یہ صلاحیت انسان سے چھین لی جائے تو پھر شہادت نہیں رہتا، غیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے چاہیے؟ اللہ اکبر، پھر سلامت رہے۔ وہ شہادت نہیں رہتا بلکہ غیب۔ اور جو آنکھ کے لیے شہادت ہے نا، وہ کان کے لیے غیب ہے۔ جو کان کے لیے شہادت ہے وہ زبان کے لیے غیب ہے۔ جو زبان کے لیے شہادت ہے وہ ناک کے لیے غیب ہے۔ بھئی جو سونگھنے والی قوت کے لیے شہادت ہے وہ چھونے والی قوت کے لیے غیب ہے۔ بھئی اور جو جس کے لیے غیب ہے وہ اس کے اندر خواہ مخواہ کی مداخلت نہیں کرتا۔ بھئی کیا بات، آنکھ کہتی ہے منظر بڑا حسین ہے، کان اعتراض نہیں کرتا، مان لیتا ہے کیا بات، کہ تیرے لیے یہ شہادت ہے، میرے لیے تو غیب ہے نا، ٹھیک ہی کہتی ہے۔ بھئی تو ٹھیک ہے کہتی ہے۔ کان کہتا ہے کہ آواز بڑی حسین ہے، آنکھ اعتراض نہیں کرتی، کہتی ہے کہ بھئی تیرے لیے شہادت ہے، یہ میرے لیے غیب ہے۔ یہ تیرے لیے شہادت ہے، یہ میرے لیے غیب۔ اور جو جس کے لیے شہادت ہے اور جو جس کے لیے غیب ہے وہ اس کے اندر خواہ مخواہ کی مداخلت نہیں۔ جو جس کے لیے غیب ہے نا وہ اس کے اندر مداخلت، خواہ مخواہ کی مداخلت جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو بھئی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ حواس معلوم کرتے ہیں نا، یہ علم نہیں ہوتا، علم کا بنیادی مواد ہوا کرتا، علم کا بنیادی مواد ہوا کرتا۔ اسے ایک اور قوت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں جس کو عقل کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں۔ عقل کے اندر بھی حواس ہیں، عقل کے اندر بھی 5 حواس جسم میں ہیں، اور 5 ہی حواس جو ہیں وہ عقل کے اندر ہیں۔ اس سے مشترک ہے، پھر اس سے خیال ہے، پھر اس سے وہمہ ہے، پھر اس سے حافظہ ہے، پھر اس سے متصرفہ ہے۔ جو کچھ حواس معلوم کرتے ہیں نا وہ جا کر اس سے مشترک کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور اس سے مشترک اسے اس سے خیال کے اندر محفوظ کر دیتی ہے۔ جو کچھ اور اس کا باطن ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ اس سے وہمہ کے اندر جا کر جذب ہو جاتا، اور اس سے وہمہ اسے اس سے حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے، اور پھر اس سے متصرفہ ہے، جو کچھ اس سے حافظہ میں ہے اور اس سے خیال میں ہے اسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، جوڑنے کے بعد نتیجہ نکالتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، اس پر غور و فکر کرتی ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالتی ہے، اور جو نتیجہ عقل نکالتی ہے اس کو انسان کا علم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بھئی سبحان اللہ، بھئی سبحان اللہ، عقل جو نتیجہ نکالتی ہے نا وہ انسان کا علم ہے، اس کو انسان کا علم، علم۔ اللہ اکبر، یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ حواس کے ذریعے سے اور عقل کے ذریعے سے۔ حواس کے ذریعے سے عقل، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی عطا کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان مومن کو بھی عطا کر دیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، بھئی کافر کو بلکہ زیادہ عطا کر دی۔ بھئی آج کل تو کافر کو زیادہ ہے نا بھئی، اور اسی علم کے زور پر کفر جو ہے وہ ہم پر حکمرانی کر رہا ہے۔ بھئی یہ کفر کہتے ہیں امریکہ ڈر جاؤ، کیوں؟ اس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، علم زیادہ ہے۔ بھئی وہ تباہ کر دے گا، اس نے عراق کو تباہ کر دیا ہے، شام کو تباہ کر دیا ہے، افغانستان کو تباہ کر دیا ہے۔ بھئی کس سے؟ بھئی یہ جو انسان کے حواس اور انسان کی عقل
سے جو علم حاصل ہوتا ہے نا بھائی، جو علم انسان کی حواس اور انسان کے عقل سے حاصل ہوتا ہے نا، تو بھئی یہ جو ہے نا، یہ عقل کو جب علم کی دولت ملتی ہے تو عقل روشن ہو جاتی ہے. ہر ایک کی عقل روشن نہیں ہوتی، ہر ایک کی عقل روشن واہ واہ واہ، اس کے لیے مجاہدہ چاہیے، اللہ اکبر. عقل مجاہدہ چاہیے، پھر کامل چاہیے. بھائی کیا بات. بھئی ایک ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کو بننے کے لیے ایک زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس مجاہدے کے اندر جھونکنا پڑتا ہے. ایویں راتوں رات ماں کے پیٹ سے نکل کر ڈاکٹر نہیں بنتا. بھائی بے شک. جی 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 جی. ماں کے پیٹ سے نکل کر ڈاکٹر نہیں بنتا. نہیں بنتا. تو بھئی وہ کہتا ہے بھئی ہم وہ کہتا ہے میرے ساتھ بات کرنی ہے نا تو 2000 روپیہ یہاں میری میز پر رکھ دے. بھئی کس بات کا مانگتا ہے؟ نہ کوئی ٹکا لگایا، نہ کوئی گولی لی، نہ کوئی دوا دی، جی جی. بلکہ نہ نبض دیکھی، کچھ بھی نہیں کیا. پیسے پہلے مانگتا ہے. بھئی 2000 روپیہ پہلے. بھئی تو کس بات کے مانگتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے جیسا تھوڑا ہوں. کیا بات. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. کیا بات. اللہ اکبر. تجھے اللہ مجھے تجھے سلامت رہو. اپنے پر اللہ قیاس کر مزید دیا. فضیلت. کیا کہنے. میں تیرے جیسا تو نہیں ہوں نا. میری عقل روشن ہوئی ہے. واہ واہ. کیا کہنے میری چاہیے. یہ عقل جیسے جیسے روشن ہوتی ہے نا ویسے ویسے چالاک بھی ہوتی چلی جاتی ہے، عیار بھی ہوتی چلی جاتی ہے. عقل عیار ہے، 100 بیس بنا دیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ صاحب نہ حکیم. بھئی عقل واہ واہ. اللہ اکبر. جانتی ہے، اپنا نفع نقصان جانتی ہے، گھاٹے کا سودا نہیں کرتی. گھاٹے کا سودا نہیں کرتی. گھاٹے کا سودا صرف عشق کرتا ہے. اوئے اوئے اوئے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. یہ جو ہے نا اللہ حق. گھاٹے کا سودا کیوں کہ عقل نفع نقصان دیکھتی ہے. واہ واہ. عقل جو ہے وہ نفع نقصان دیکھتی ہے. عشق نفع نقصان نہیں دیکھتا، حق حق. محبوب کی رضا کو دیکھتا ہے. واہ واہ واہ. عشق محبوب کی رضا اس میں ہے کہ آگ میں چھلانگ لگا دے تو چھلانگ لگا دیتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام معویب. بھائی عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی حکم دے کہ بھئی آگ میں چھلانگ لگا دے تو آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے. وہ حکم دے کہ کربلا میں آ جا تو کربلا میں آ جاتا ہے. بھئی یہ کام عشق کرتا ہے، عقل نہیں کرتی. عقل یہ کام نہیں کرتی. بے شک. کیونکہ وہ جانتی ہے کہ نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے. نفع نقصان جانتی ہے. جیسے جیسے روشن ہوتی چلی جاتی ہے نا ویسے ویسے چالاک بھی ہوتی چلی جاتی ہے، عیار بھی ہوتی چلی جاتی ہے. بھئی جیسے جیسے روشن اور جس کی روشن ہو جاتی، جس کی عقل روشن ہو جاتی ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. بھئی بن جاتا ہے نا. ماشاءاللہ. وہ قانون دان بن جاتا ہے، وہ سائنسدان بن جاتا ہے. بھئی سائنسدان بن گیا. کیوں کہ عقل روشن ہوگی. پر عقل محتاج ہے حواس کی. عقل محتاج ہے حواس کی اور حواس محتاج ہیں عقل کے. بھئی عقل محتاج ہے حواس کی اور حواس محتاج ہیں عقل. یہاں پر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے، مثال دے کر سمجھایا. اور مولوی لوگ یہ مثال ہم بیان کرتے رہتے ہیں لیکن مولویوں کا ذرا اپنا انداز ہوتا ہے. کیوں کہ مولوی بڑے لوگ ہوتے ہیں اس لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں.
تو ہم چھوٹے ہیں اس لیے بات بھی چھوٹی کر رہے ہیں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھے تھے اندھے، آنکھ کے اندھے. آنکھ کا اندھا ہو بندہ، دل کا اندھا نہ ہو. اللہ دل کے بھی اندھے ہوتے ہیں، کیا بات ہے. آنکھ کے اندھے بھی ہوتے ہیں کچھ، دل کے بھی اندھے. وہ آنکھ کے اندھے تھے. انہوں نے کسی سے فرمائش کر دی کہ ہمیں ہاتھی دکھایا جائے. اب دیکھنے والی جو قوت ہے وہ تو آنکھ ہے نا، تو آنکھ سے وہ محروم ہے. پر خواہش تھی کہ ہاتھی نہیں دیکھا ہوا، ہاتھی دکھا دیا جائے. تو بندہ بڑا چالاک تھا، اس نے ایک اندھے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھی کی پیٹھ پر لگایا، اس کے پیٹ پر لگایا. اس نے پیٹ کو چھوا، اندازہ لگایا، اور اندازہ لگا کر کہنے لگا کہ دیوار کی طرح کا ہوتا ہے. یہ جو کند ہوتی کند، دیوار، ہاتھی دیوار کی طرح کا ہوتا ہے. دوسرے اندھے کا اس نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھی کے دم پر جا لگایا، پونچھ کے اوپر. تو وہ کہنے لگا کہ ہاتھی رسے کی طرح کا ہوتا ہے. تیسرے اندھے کا اس نے ہاتھ پکڑا، ہاتھی کے کانوں پر جا لگایا، اس نے کانوں کو چھوا، اندازہ لگایا، اور کہنے لگا کہ ہاتھی پنکھے کی طرح کا ہوتا ہے. ہاتھی پنکھے. چوتھے اندھے کا اس نے ہاتھ پکڑا، ہاتھی کے پاؤں پر لگایا، اس نے پاؤں کو چھوا، اور کہنے لگا کہ ہاتھی تھمے کی طرح کا ہوتا ہے، ستون کی طرح کا. بھائی یہ تھما ہوتا ہے نا ستون، اس کی طرح. اب نہ ہاتھی پنکھے کی طرح ہے، نہ تھمے کی طرح ہے، نہ دیوار کی طرح ہے. کوئی شے بھی ہاتھی کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتی، کوئی شے بھی ہاتھی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی. تو ان کی ساری جو ہیں یہ حواس اور صلاحیتیں تو کام کر رہی ہیں، مگر ایک قوت سے وہ محروم ہیں جو دیکھنے والی قوت ہے، جس نے معلوم کرنا تھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، جس نے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہاتھی کس طرح، اس قوت سے محروم ہے. اب باقی جو ساری کی ساری حواس ہیں وہ مل کر جو مواد عقل تک پہنچا رہے ہیں نا، وہ مواد نامکمل ہے. اس لیے عقل جو اس پر فیصلہ کر رہی ہے وہ فیصلہ بھی نامکمل ہے. بھئی تو عقل محتاج ہے نا حواس کی. عقل اسی پر غور کرتی ہے جو مواد اسے حواس مہیا کرتے ہیں. تو آپ نے اندھوں کو دیکھا ہوگا، پاگلوں کو، وہ دیکھتے صحیح ہیں، سنتے بھی ٹھیک ہیں، ساری کی ساری صلاحیتیں ان میں موجود ہیں، مگر یہ عقل کی مشینری ان کی خراب ہوتی ہے. عقل کی مشینری جو ہے خراب ہوتی ہے. تو وہ جو ہے ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا سونگنا، ان کا سوچنا انسانوں جیسا نہیں ہوتا، حیوانوں جیسی زندگی ہوتی ہے، گزار جاتی ہے. تو پھر معلوم ہوا کہ عقل جو ہے وہ حواس کے بغیر نامکمل ہے، اور حواس جو ہیں وہ عقل کے بغیر نامکمل، عقل کے بغیر ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور مل کر جو نتیجہ نکال رہے ہیں اور یہ اس کو انسان کا علم کہتے ہیں. اور یہ محدود سا علم ہے، اور اس محدود سے علم کے ذریعے سے انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، فضاؤں کی سیر کر رہا ہے،
سمندروں کے اندر جھانک رہا ہے، انفس و آفاق کا مشاہدہ کر رہا ہے، کائنات پر سوار ہو گیا ہے، ستاروں کی کائنات کو زمین پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اب بلند سے بلند ہوتا چلا جا رہا، بلند سے بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کس علم کے ذریعے سے جو اس کو حواس نے عطا کیا تھا یا پھر عقل نے عطا کیا تھا بھئی۔ کیا بات اللہ اکبر، واہ واہ واہ، اللہ کیا کہیں، یہ جو چاند کی کائنات ہے یہ غیب تھا یا نہیں اللہ تھا؟ بے شک، کیا بات جب تک انسان چاند تک نہیں پہنچا تو غیب تھا، انسان پہنچ گیا تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ وہاں کوئی مائی ہے بیٹھی ہوئی جو چرخہ کاٹ رہی ہے، کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ چاند کیا ہے، چاند کیا ہے، پر جب انسان وہاں پہنچ گیا تو پھر وہ غیب نہیں رہا، شہادت ہو گیا بھئی۔ جب تک نہیں پہنچا تھا تو غیب تھا، جب وہاں پہنچ گیا تو غیب نہیں رہا، ماں کے پیٹ میں بچہ غیب تھا، جب تک انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی تھی تو غیب تھا۔ اور مولوی لوگ فتوے دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ مان لے کہ نبی کو یہ پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے تو انسان مشرک ہو جاتا ہے، تو اس پر فتویٰ تھا اس پر، اور وہ فتوے کتابوں میں اب بھی لکھے ہوئے ہیں نا، اب بھی لکھے ہوئے ہیں، مگر جو مولویوں کا زمانہ تھا نا تب تو وہ غیب تھا، تب وہ غیب تھا، مگر جب سائنس کا دور آیا، سائنس کا دور آیا تو اب سائنسدان کہتا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں، تم تو کہتے ہو کہ نبی کو نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے، میں دکھا بھی سکتا ہوں، میں بتا بھی سکتا ہوں، تو جب تک غیب تھا تب تک تو غیب تھا، لیکن جب انسان کی عقل وہاں پہنچ گئی تو پھر وہ غیب نہیں رہا بلکہ شہادت ہو گیا۔ جب وہاں غیب نہیں رہا تو پھر شہادت ہو گیا، تو عقل ہے نا بھئی، عقل کے ذریعے سے انسان کہاں سے کہاں تک جا پہنچا بھئی، انسان عقل کے ذریعے کہاں سے کہاں پر، عقل کی بھی ایک حد ہے نا، اس سے آگے عقل کی پرواز نہیں ہے، عقل کی پرواز نہیں ہے، اور جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے نا تو وہاں سے پھر ہدایت کا ایک اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کو قلب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ قلب، قلب کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب، اس کو قلب کہتے ہیں۔ قلب میں بھی حواس ہیں، لطیفہ قلب ہے، پھر لطیفہ روح ہے، پھر لطیفہ سر ہے، پھر لطیفہ خفی ہے، پھر لطیفہ اخفا ہے بھئی۔ اور جب یہ لطائف روشن ہو جاتے ہیں پھر قلب روشن ہو جاتا ہے بھئی۔ عقل کو روشنی کے لیے بھئی ہر ایک کی عقل بھی روشن نہیں ہوتی، ہر ایک کا قلب کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کی تو عقل روشن نہیں ہوتی، ہر ایک کا قلب کس طرح روشن ہو سکتا ہے؟ تو عقل کو روشن کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل، پھر کامل کی بھی ضرورت ہے، کاملین کی ضرورت عقل کو بھی ہے، جو عقل
جو اس فن کے کامل ہوں، ڈاکٹر بننا ہے تو کسی کامل ڈاکٹر سے کے سامنے زانو ادب طے کرنا پڑے گا۔ ارے بھئی قانون دان بننا ہے تو کسی کامل قانون دان کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ ارے سائنسدان بننا ہے تو تجھے کوئی سائنسدان ہی سائنسدان بنا سکتا ہے، کوئی قانون دان تجھے سائنسدان نہیں بنا سکتا۔ ارے بھئی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زندگی جو ہے اس کام کے اندر کھپانے کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر عقل روشن ہوتی ہے، اور جب عقل روشن ہوتی ہے تو عقل کو ایک اپنی آنکھ ملتی ہے جو آسمان کے ستاروں تک دیکھنا شروع کر دیتی ہے، جو انفس و آفاق کا مشاہدہ کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ عقل روشن ہو گئی ہے۔ اللہ عقل روشن اور کسی کا قلب روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان بھئی قلب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ قلب کسی کا قلب جب قلب روشن ہو جائے تو پھر روح کے کان سننے لگ جاتے ہیں، قلب کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے۔ بھئی قلب کی بھی ایک دنیا ہے، وہ دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں عقل کی دنیا ختم ہو جاتی ہے نا، وہاں سے قلب کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے جو حواس کے لیے غیب تھا نا، وہ عقل کے لیے شہادت ہو گیا، اور جو عقل کے لیے غیب ہوتا ہے وہ قلب کے لیے شہادت ہو جاتا ہے۔ بھئی وہ جو عقل کے لیے غیب ہوتا ہے وہ قلب کے لیے شہادت ہو جاتا ہے، اور جس کا قلب، جس کی عقل روشن ہو گئی وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ حکیم بن گیا، ارے وہ سائنسدان بن گیا، وہ سائنسدان بن گیا، وہ قانون دان بن گیا، وہ منطق دان بن گیا، وہ فلسفہ دان بن گیا۔ ارے کتنے دان تھے جو عقل نے عطا کر دیے۔ سبحان اللہ جی کتنے دان تھے جو عقل نے عطا کر دی۔ اور جس کا قلب روشن ہو جائے وہ بابا فرید بن جاتا ہے۔ پھر حق فرید ایویں تو نہیں نہ کرتے پھر غوث پاک بن جاتا ہے، کوئی معین الدین اجمیری بن جاتا ہے۔ بھئی کیوں؟ قلب روشن ہو گیا۔ بھئی قلب کو زندگی اگر قلب کو زندگی مل جائے تو قلب مرتا ہی نہیں ہے۔ بھئی سبحان اللہ پھر وہ نہیں مرتا۔ جس کا قلب مر جائے نا اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، پھر اس کی قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاکے راہ کو میں نے بتایا راز الوندی۔ اقبال کہتا ہے کہ پھر وہ قبریں زیارت گاہ بن جاتی ہیں، کیوں کہ ان کے اندر روشنی ہوتی ہے، اور روشنی قلب کی زندگی کی روشنی ہوتی ہے۔ قلب کی زندگی، ارے قلب زندہ ہو جائے، قلب روشن ہو جائے تو انسان پھر بابا فرید بن جاتا ہے، بابا فرید بن جاتا ہے۔ ارے بھئی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر جب قلب کی حدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو پھر جو دروازہ آتا ہے نا اسے غیب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس دروازے کے پیچھے غیب ہوتا ہے، ورنہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ سارے عالم شہادت کے دروازے ہیں۔ یہاں تک شہادت ہے، کیوں کہ یہاں تک انسان کے کسب کو دخل حاصل ہے، اور جہاں تک انسان کے کسب کو داخل حاصل ہے نا وہاں تک شہادت ہے،
اور جہاں تک شہادت ہے وہیں تک ریب بھی ہے، وہاں تک ریب بھی ہے، ریب لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، انسان کو تو ایسی ہدایت کی ضرورت ہے جو لا ریب ہو، جس میں کسی قسم کا شک ہی نہ ہو، جو ہر شک سے پاک ہو، جو ہر وہم سے پاک ہو، ہر گمان سے پاک ہو، جس میں غلطی کا کوئی امکان ہی موجود نہ ہو، امکان ہی موجود نہ ہو۔ ارے انسان کو تو اس روشنی کی ضرورت ہے جس میں وہ اس کو اس کا خدا دکھائی دے، ارے اس کو آخرت نظر آئے، اس کو عالم غیب نظر آئے، عالم غیب نظر آئے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے یہ ساری کی ساری قوتیں، ساری کی ساری صلاحیتیں انسان کی جواب دے دیتی ہیں، تو وہاں پر غیب شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں غیب شروع ہوتا ہے وہاں اس کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تجھے تیری صلاحیتوں نے جواب دے دیا ہے۔ انسان اپنی آنکھ سے پوچھتا ہے بھائی انسان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ انسان کی ضرورت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بھائی، ابھی تو اس نے معلوم کرنا ہے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اس نے جانا کہاں ہے بھائی، اس نے جانا کہاں ہے؟ جانا کہاں ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے بھائی، عرش کسے کہتے ہیں، لوح قلم کیا ہے، نزا کی کیفیات کیا ہیں، قبر کا حساب کتاب کیا ہے؟ تو کیا تم نے کوئی کمپیوٹر ہی یاد کر لیا ہے جو تمہیں قبر کے حساب کتاب کی خبر دے رہا ہے؟ کیا کوئی جنت کے اندر کوئی تم نے مشین فٹ کر دی ہے جو تمہیں جنت کی اطلاع دے رہی ہے؟ کیا فرشتوں کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی ہے؟ کیا حوروں کے ساتھ تمہارا کوئی معاشقہ چل رہا ہے؟ یؤمنون بالغیب، ایمان کا سارا دار و مدار ہی غیب پر ہے۔ ایک کون ہے؟ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھو جی، ادھر نہ دیکھو کوئی نعت خان حسین کی دو چکی دبود کیا ایک وقت واہ واہ اللہ جی آیا نا جی، آ جاؤ ٹھیک۔ ہاں جی سنے نا، اچھا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، ذوق ہی بڑا اچھا بچی آنا سننے لگے کتوں آ گئے پتہ نہیں کدے ہاں کدے اتوں سننے آ گئے، واہ سننے واہ راستے آ سکتے۔ واہ واہ، یہ کیا کہنے تو خیر میرے طرف متوجہ، آخر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بھائی وہاں سے پھر غیب شروع ہو جاتا ہے، اس دروازے کے پیچھے غیب ہے۔ جب انسان کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں نا، اس کی یا فطری ہیں یا حصی ہیں یا عقلی ہیں یا قلبی ہیں، اس کی وجدانی صلاحیتیں ہیں، الہامی صلاحیتیں ہیں، شعوری صلاحیتیں ہیں، لاشعوری صلاحیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری جہاں پر ختم ہو جاتی ہیں بھائی، جہاں بیکار ہو جاتی ہیں، تو وہاں سے پھر غیب شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے کیا شروع ہوتا ہے؟ غیب۔ وہاں سے غیب، اور جہاں سے غیب شروع ہوتا ہے نا، وہیں سے ایمان کی حدود و قیود بھی شروع ہو جاتی ہیں بھائی، سارا کا سارا ایمان ہی غیب پر ہوتا ہے۔ یہ جو امور ظاہرہ ہے نا، ان کو ماننا ایمان نہیں کہلاتا،
کیونکہ امور ظاہرہ کا کوئی انکار نہیں کرتا. امور ظاہرہ کا حواس ادراک کرتے ہیں. آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان چکھتی ہے، ناک سونگھتا ہے، ہاتھ چھوتے ہیں، عقل سوچتی ہے، قلم اس کا ادراک کرتا ہے، قلم ادراک کرتا ہے. تو بھئی یہاں تک شہادت تھی، لیکن جب یہ ساری صلاحیتیں جواب دے دیں تو پھر غیب شروع ہوتا ہے. اور جہاں سے غیب شروع ہوتا ہے نا، وہیں سے ایمان کی حدود و قیود شروع ہو جاتے ہیں. بھئی وہیں سے ایمان کی حدود و قیود اب معلوم کرنا ہے اس دروازے کے پیچھے کیا ہے، اس دروازے کے پیچھے کیا ہے. ارے تم نے ماننا ہے، جنت کو ماننا ہے، پر تم جنت کو جانتے نہیں. تمہاری یہ ساری صلاحیتیں جنت کو معلوم نہیں کر سکتی. جنت کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تمہیں جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت کے چشمے، جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، ارے تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہو. ارے وہ اس غیب کے دروازے، کیوں کہ یہ غیب ہے، کہ یہ غیب ہے. تم نے نزا کی کیفیات کو ماننا ہے، مگر تمہیں پتہ نہیں کہ نزا کی کیفیات کیا ہے. تم نے قبر کے حساب کتاب کو ماننا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ قبر کا حساب کتاب کیا ہے. ارے مولوی کتاب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. مولوی تو مرنے کے بعد دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہاں سے سنا ہے؟ کس نے بتایا؟ جس نے بتایا ہے اس کو پتا ہے تو بتایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا جس نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، سبحان اس کو پتا ہے تو بتایا ہے. اللہ. جب تک اس نے نہیں بتایا تجھے کچھ پتا نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. جب اس نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو پھر تجھے پتا چلا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. بھئی اور سب سے بڑا غیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ اللہ کو ماننا ہے نا. تو ماننا ہے تو کبھی رب کو دیکھا ہے کہیں؟ وہ دکھائی دیتا ہے؟ وہ تو دکھائی نہیں دیتا. وہ سنائی دیتا ہے؟ سنائی بھی نہیں دیتا. وہ سمجھ میں آتا ہے؟ ارے سمجھ میں بھی نہیں آتا. سمجھ میں بھی نہیں آتا، پر ماننا اسی کو ہے. جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سمجھ آتا ہے، اس کو ماننا مجبوری بھی ہے. اس کو ماننا انسان کی مجبوری ہے. انسان مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، بھئی اجمی ہو، عربی ہو، بھئی ماشاءاللہ. انسان جیسا بھی ہو وہ مجبور ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے. وہ اسے ماننا چاہتا ہے. ماننا اس کی مجبوری ہے. ماننا
مجبور. ارے بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حدیبیہ کا سورہ نامہ لکھا جا رہا تھا نا تو سرکار نے فرمایا کہ علی لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. علی نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل کہنے لگا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے، لہذا تو لکھ بسم اللہم. کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہم، اللہ کے نام سے. بھیا بھیا کیا؟ اللہ کے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، جو رحمان بھی ہے اور سہیل کیا کہہ رہا ہے؟ سہیل کہہ رہا ہے کہ لکھ بسمک اللہم، اللہ کے نام سے. بھئی اللہ کو مانتے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے لکھ. واہ واہ واہ، اللہ اکبر. بھئی اللہ کو مانتے تھے تو اللہ کے نام سے. اور پھر جب اس نے یہ کہا تو سرکار نے تسلیم بھی کیا. سرکار نے فرمایا کہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دے اور بسمک اللہم لکھ دے. علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دیا اور بسمک اللہم لکھ دیا. بھئی ایک مسئلہ حل ہو گیا نا. بھئی پر جس پر اتفاق تھا وہ تو اللہ تھا نا. اللہ، انہوں نے یہ تو نہیں نا کہا کہ حبل کے نام سے یا کسی بت کے نام سے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے. بھئی تو اللہ کو مانتے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے. بھئی اللہ کو اگر نہ مانتے ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ لکھ بسم اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے. تو بھئی علی نے لکھ دیا. پھر سرکار نے فرمایا کہ علی لکھ، یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو پھر علی نے لکھ دیا کہ یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہو رہا ہے. تو اب پھر سہیل نے اعتراض کیا. سہیل کہنے لگا کہ اگر ہم تجھے اللہ کا رسول ہی مانتے تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا تھا. کس بات کا تھا. واہ واہ، ہائے ہائے. لہذا تو لکھ کہ یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد بن عبداللہ کے درمیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب مجھے ایمان سے کہنا کہ سرکار محمد ابن عبداللہ ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ بھئی محمد ابن عبداللہ سرکار ہیں یا ہیں نا؟ محمد ابن عبداللہ بھی ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ علی یہ محمد رسول اللہ مٹا دے اور محمد ابن عبداللہ لکھ دے. تو علی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مٹا چکا ہے نا. بھائی ابھی مٹا چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا. اور رحمان کسے کہتے ہیں؟ بھائی رحمان وہ صفت ہے جو خاصہ الوہیت ہے. اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں. بے شک. کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف صفت ہیں، مخلوق کے لیے بھی بولی جا سکتی ہیں. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، رسول مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رسول رحیم بھی ہے. ماشاءاللہ. گویا مخلوق کو رؤوف بھی کہا جا سکتا ہے، رحیم بھی کہا جا سکتا ہے، مگر اپنے معنی میں. رب جو رؤوف الرحیم ہے وہ اپنے معنی میں وہ رؤوف الرحیم ہے. جب بندے کو کہیں گے تو بندہ اپنے معنی میں رؤوف الرحیم ہے، مگر
نہ تو بندے کو رحمان کہا جا سکتا ہے، نہ بندے کو رحمان لکھا جا سکتا ہے۔ بندہ رحمان نہیں ہو سکتا، نہ حقیقی معنی میں نہ مجازی معنی میں۔ مجازی معنی میں بھی نہیں ہو سکتا اور حقیقی معنی میں بھی بندے کو رحمان کہا ہی نہیں جا سکتا۔ ارے مخلوق رحمان ہو سکتی ہی نہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا۔ اس میں ذات کے متبادل کے طور پر جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے نا وہ رحمان ہے۔ بھئی رحمان نے قرآن پڑھا، بھئی رحمان نے قرآن پڑھا۔ قرآن۔ بعض لوگ نام تو رکھ دیتے ہیں عبد الرحمن، پھر وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں رحمان۔ بھئی سخت گناہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی رحمان جس طرح کسی کو اللہ نہیں نہ کہا جا سکتا، اسی طرح کسی کو رحمان بھی نہیں کہا جا سکتا، کسی کو مالک یوم الدین بھی نہیں کہا جا سکتا، بھئی کسی کو خالق بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں کہ یہ وہ صفات ہیں جو خاصہ الوہیت، جو خاصہ الوہیت ہیں۔ تو قریش نے جس صفت پاک پر اعتراض کیا تھا نا وہ صفت رحمان تھی، وہ صفت رحمان تھی۔ لیکن جب اس نے اعتراض کیا تو سرکار نے حکم دیا کہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دے اور بسمک اللہم لکھ دے، بسمک اللہم لکھ دے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو ہے نا جتنے بھی مذاہب پھر ہے نا آج موجود ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ شرک اور کفر کی گندگی کے اندر جو مذہب ملوث ہے نا وہ ہندو مذہب ہے۔ کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بتوں کی، مورتیوں کی، پانیوں کی، جانوروں کی، بندروں کی، سانپوں کی، ہاتھیوں کی پوجا کرنے والا یہ مذہب۔ بھئی یہ مذہب ایک ذات، یہ جو ہے نا یہ جو ہزاروں مذہب، ہزاروں بتوں کوئی پوجا کرنے والا جو مذہب ہے نا یہ بھی ایک ذات پر جا کر اس کو اس کو جو نام دیتا ہے نا وہ ایشور کہتا ہے۔ ایشور ایک ذات کو ایک تصور ہے ان کا ایشور۔ ان سے پوچھو نا کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو کہ ایشور راضی ہو جائے، وہ ایشور کو راضی کر رہے ہیں۔ دریاؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ایشور راضی ہو جائے۔ دیویوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو کہ ایشور راضی ہو جائے۔ ایشور کو راضی کر رہے ہیں، ایشور کو راضی۔ اور جس کو وہ ایشور کہتے ہیں نا وہ بت نہیں ہے، وہ مورتیاں بھی نہیں ہے، وہ جانور بھی نہیں ہے، وہ دریا بھی نہیں ہے، وہ بندر بھی نہیں ہے، وہ سانپ بھی نہیں ہے۔ جس کو وہ ایشور کہہ رہے ہیں نا وہ ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو اللہ ہے نا اس کا نام انہوں نے ایشور رکھا ہوا ہے، تو گویا انسان مجبور ہے اس کو ماننے پر، اس کی تلاش کرنے۔ کیوں کہ وہ جو ہے اس کے ضمیر کے اندر ڈیرے جما کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی اساس اور بنیاد وہ عہد ہے جو انسان روز میثاق کر آیا ہے۔ اس نے پوچھا الست بربکم، تو انسان نے جواب دیا تھا بلا۔ تو انسان مان کر آیا ہے، انسان مان کر آیا ہے۔ مان کر ہر بندے کی روح نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ ہے۔ بھئی ہر بندے کی روح جو ہے وہ جانتی ہے کہ اس کا کوئی رب ہے۔
اس کا کوئی معبود انسان مان کر آیا ہے. مگر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ ساری کی ساری صلاحیتیں جو انسان کی ختم ہو جاتی ہیں نا، وہاں سے غیب شروع ہو جائے تو انسان اپنی آنکھ سے پوچھتا ہے کہ میرا رب کون ہے. آنکھ کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا، اگر تیرا رب دکھائی دیتا تو میں دیکھ کر کوئی جواب دیتی. انسان اپنی کان سے پوچھتا ہے کہ میرا رب کون ہے. کان کہتا ہے مجھے کیا پتا، میں کیا جانوں کہ تیرا رب کون ہے. تیرا رب جب سنائی نہیں دیتا تو مجھے کیا پتا کہ تیرا رب کون ہے. انسان اپنی عقل سے پوچھتا ہے کہ اے میرے وجود کے اندر ایک نایاب شے، تو بتا کہ میرا رب کون ہے. عقل کہتی ہے کہ میں تو تیرے حواس کی محتاج ہوں. اگر تیری حواس نے کوئی مجھ تک معلومات پہنچائی ہوتی تو میں اس پر غور کرتی، غور کرنے کے بعد کوئی جواب دیتی. جب تیرے حواس بیکار ہیں تو میں بھی بیکار ہوں. مجھے کیا پتا کہ تیرا رب کون ہے. انسان ہر دروازے پر صدا دیتا ہے، مگر ہر دروازے سے صدا آتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تیرا رب کون ہے. انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کی رحمت کی آواز آنے لگ جاتی ہے کہ اے بندے، تجھے تیری صلاحیتوں نے جواب دے دیا ہے، میری رحمت نے تو جواب نہیں دیا. میں نے غار ہرا میں جا کر دیکھ، میرا محبوب آیا ہے تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے. بھائی تیرا رب، بھائی تیرا رب کون ہے؟ بھائی تیرا رب کون ہے تو پھر ہدایت ربانی کا دروازہ کھلتا ہے. بھائی اور ہدایت ربانی کا جب دروازہ کھلتا ہے نا تو پھر نبی آتا ہے. بھائی پھر رسول آ کر اعلان کرتا ہے، کل محبوب کہہ دے کل ہو اللہ احد. کل محبوب تو کہہ دے، اعلان کر دے کہ اللہ ایک ہے. بھائی تو یہ تعلق ہے توحید و رسالت کے درمیان کہ توحید کو رسالت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، رسالت کو توحید سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر جدا کر دیا جائے تو توحید کا عقیدہ ابلیس کی فکر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اگر توحید کو رسالت سے جدا کر دیا جائے نا تو عقیدہ توحید جو ہے وہ ابلیس کی فکر میں تبدیل، ابلیس کی فکر میں توحید کا عقیدہ ابلیس. کیوں کہ توحید خبر ہے اور اس خبر کا مخبر صرف رسول ہے. اس خبر کا مخبر رسول ہے. توحید دعوت ہے اور اس کا داعی رسول ہے. توحید پیغام ہے اور اس کا پیغام پر رسول ہے. توحید پیغام ارشاد ہے اور رسول مرشد ہے. ارے بھائی ارشاد کو ماننے سے پہلے مرشد کو ماننا پڑتا ہے. ارشاد کو ماننے سے پہلے تو وجود کے اعتبار سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے، ایمان کے اعتبار سے پہلے محمد رسول اللہ ہے. بھائی ایمان لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے، ایمان لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے، ایمان محمد رسول اللہ میں ہے. بھائی سبحان اللہ. ایمان اگر لا الہ الا اللہ میں ہوتا نا تو علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی نہ مٹاتا. جب رسول نے فرمایا کہ علی محمد رسول اللہ مٹا دے اور محمد ابن عبداللہ لکھ دے تو پھر
باب خیبر کو توڑنے والے ہاتھوں کی ساری قوتیں ہی سلب ہو کر رہ گئیں. عرض کی یا رسول اللہ جن ہاتھوں سے میں نے محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے اب انہی ہاتھوں سے میں مٹا نہیں سکتا. جن ہاتھوں سے میں نے محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے اب انہی ہاتھوں سے میں اسے بھائی جعفر طیار ایک نام سنا ہوگا آپ نے جعفر طیار. یہ جو ہوتا ہے نا طیارہ اڑتا ہے جو ہواؤں میں بھائی ہواؤں میں اڑتا ہے نا ماشاءاللہ اس سے طیار کیا رہتا ہے نکل بھائی ہواؤں میں طیارہ اڑتا ہے اس کو طیارہ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ جو ہواؤں میں اڑتا ہے. جی جی تو بھائی جعفر کو اس کی زندگی میں کسی نے تیار نہیں کہا. جعفر کی زندگی میں کسی نے بھی تیار نہیں کہا نہیں کہا. کب کہا؟ جنگ ہو رہی تھی، جنگ شام میں ہو رہی تھی، رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے درمیان سرکار تشریف فرما تھے اور وہاں بیٹھ کر سرکار کمنٹری فرما رہے تھے. یہ کمنٹری ہوتی ہے نا بچے سنتے ہیں کمنٹری سبحان اللہ کہ فلاں نے بال اٹھایا اس نے پھر بال پھینکا، فلاں نے آگے سے ہٹ ماری، بال فلاں کے پاس گیا، اس نے ڈائی لگا کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، بال جو ہے وہ لائن پار کر گیا. تو یہ بچے کمنٹری سنتے ہیں نا کمنٹری، تو سرکار بھی کمنٹری فرما رہے تھے. سبحان اللہ سرکار مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کے درمیان کمنٹری فرما رہے. سرکار نے فرمایا کہ زید بن حارث جو ہیں وہ شہید ہو گئے، زید بن حارث شہید ہو گئے اور جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑ لیا. سبحان اللہ جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے تھام لیا. کچھ دیر کے بعد سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے اور جھنڈا جو ہے وہ جعفر ابن ابی طالب نے تھام لیا. جعفر ابن ابی طالب نے تھام لیا. کچھ دیر کے بعد سرکار نے پھر فرمایا کہ جعفر کو تلوار لگی، ان کا ہاتھ کٹ گیا اور جعفر نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں تھام لیا. پھر سرکار نے کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ جعفر کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور جھنڈا جعفر نے کٹے ہوئے ہاتھ اکٹھے کیے اور جھنڈا ان کٹے ہوئے ہاتھوں کے درمیان تھام لیا. پھر کچھ دیر کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جعفر کو نیزہ لگا، جعفر گرے اور جعفر شہید ہو گیا. جعفر شہید ہو گیا اور جھنڈا جو خالد بن ولید نے تھام لیا. پھر کچھ دیر کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خالد بن ولید نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی. سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو دونوں بازوؤں کے بدلے میں دو پر عطا کیے، دو پر عطا کر دیے اور ان پروں کے ذریعے جعفر جنت کے اندر اڑتا پھر رہا ہے. جہاں جی چاہتا ہے وہاں چلا جاتا، وہ جہاں جی چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد جعفر کو تیار کہا، اس کے بعد جعفر کو تیار کہا گیا. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو سرکار فرما رہے ہیں نا کہ زید بن حارث شہید ہو گیا، پھر عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گیا، پھر جعفر طیار شہید ہو گئے، پھر خالد بن ولید نے حملہ کیا اور فتح نصیب ہو گئی. تو بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں تو یہ غیب تھا، اس زمانے میں غیب تھا. آج تو یہ غیب نہیں نہ رہا. آپ تو کمپیوٹر اور ٹی وی فوراً بتا دیتے ہیں کہ کہاں سے وہ میزائل گرا، کس
کس جگہ پر گرا، کتنا نقصان ہوا، کتنے بندے مرے، آج تو گھر گھر یہ خبر پہنچ جاتی ہے. یہ تو اب غیب نہیں رہا، تب غیب تھا جب سرکار فرما رہے تھے، مگر اس سے آگے وہ غیب شروع ہوتا ہے جو حقیقی غیب ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ جعفر کو اللہ بھائی نور کے دو پر عطا کی سبحان اللہ. پر عطا کیے. اب لے آؤ کوئی کمپیوٹر، کوئی دوربین جو ان پروں کو دکھا سکے. کیا بات ہے، بھائی سبحان اللہ. کیا کہیں. بھائی اب غیب شروع، حقیقی غیب شروع ہو گیا. حقیقی غیب شروع ہو گیا. شروع. اور وہ پر جعفر کی لاش تو ابھی میدان جنگ کے اندر پڑی ہوئی ہے. ہاں بھائی کیا بات. ابھی تو دفنایا ہی نہیں گیا، ابھی جعفر کو دفنایا ہی نہیں گیا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جعفر کو دو پر بھی مل گئے ہیں اور ان پروں کے ذریعے سے جعفر جنت کی ہواؤں میں اڑتا بھی پھر رہا ہے. یہ نگاہ ہے، نبوت کی نگاہ ہے. جہاں ساری کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں تو وہاں سے پھر ہدایت کا وہ دروازہ کھلتا ہے جس کو نبوت کہتے ہیں اور وہیں سے غیب شروع ہوتا ہے. اور جہاں سے غیب شروع ہوتا ہے وہیں سے ایمان کی حدود و قیود بھی شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ.